الکرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ سیرت نبویہ علی صاحبها الف الف تحیہ کے ضمن میں ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کو عزت و کامرانی سے لوٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ اس سفر کے دوران میں کچھ واقعات پیش آئے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقبہ پر، یعنی ایک پہاڑی کی چوٹی پر تشریف لے گئے، اور آپ کے پاس صرف حضرت حذیفہ اور حضرت عمار، اور حضور نے حکم دیا کہ اور کوئی نہ آئے۔ یہ بھی دراصل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی نگرانی فرماتے تھے کہ لشکر کیسے جا رہا ہے، ترتیب کیسے ہے، تنظیم کیسے ہے۔ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور سارا لشکر آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بنو تمیم کے کچھ منافقین جو تھے، ان میں سے 14 آدمیوں نے اتفاق کیا کہ بھی بڑا اچھا موقع ہے اور آپ اکیلے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ 2 آدمی ساتھ، تو ایسے موقع پر ہم کیوں نہ ایسے طریقے سے اوپر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیں یا حملہ کر دیں۔ تو وہ 14 آدمی جو تھے انہوں نے پہاڑ پر دوسرے راستے سے چڑھنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار ساتھ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ حذیفہ ذرا پہاڑ کی طرف نظر ڈالو۔ جب انہیں نظر ڈالی تو چڑھتے ہوئے نظر آ گئے۔ اب وہ گھبرا گئے، کبھی ہم نے تو حملہ کرنا تھا نا خفیہ، لیکن ہماری بات تو ظاہر ہو گئی، ہمیں صحابی نے دیکھ لیا۔ تو حضرت حذیفہ نے انہیں جب للکارا، نے کہا کہ نہیں ہم تو ویسے چڑھ رہے تھے، بھی حضور اکیلے کھڑے ہیں اور ایسی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پہچانا تھا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، ان کے چہروں پہ کپڑے تھے، لیکن ان کے گھوڑوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بنو تمیم تھے۔ آپ نے فرمایا وہ منافق تھے اور اس کا نام یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ 14 آدمیوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتلا دیا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن الیمان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا رازدان، کہ حضور نے نام تو بتلا دیا لیکن حکم دے دیا کہ کسی کو بتلانا نہیں، بس یہ راز۔ اور حضرت حذیفہ نے بھی حضور کی اس راز کو نبھایا کہ پھر ساری زندگی کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا۔ اور دوسرا واقعہ اس سفر میں یہ پیش آیا کہ صبح کی نماز وقت تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجات کی قضاء حاجات کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے، لوگوں سے بہت دور۔ اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ حمامات یہ ویسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، بس آدمی پہاڑوں میں اور غاروں میں اور دور چلا جاتا تھا کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے گئے اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور حیران ہے کہ نماز کا وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور حضور ابھی تشریف نہیں لائے۔ جب بالکل نماز کا وقت جانے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سورج نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی۔ ابھی 1 رکعت پڑھائی تھی کہ میرے آقا تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے جماعت میں نماز پڑھی، جس سے محدثین نے مسئلہ نکالا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے ذہنوں میں رکھ لیا کریں کہ بعض لوگ ہیں نا اعتراض کرتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کی کیا ضرورت ہے، امام شافعی کی کیا ضرورت ہے، امام مالک کی، امام احمد حنبل کی۔ بھئی اللہ کا قرآن ہے، حدیث موجود ہے، تو ہمیں پھر ان ائمہ کی ضرورت کیا تھی؟ اصل بات یہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ان کا مطلب ائمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک کو آپ بھی پڑھ لیں گے، میں بھی پڑھ لوں گا، لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلا؟ اب ایک حدیث میں اتنا ہے کہ حضور پاک نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے 1 رکعت پڑھی، بس حدیث مبارک اتنا کہتی ہے۔
یہ ان فقہا کا کام ہے کہ انہوں نے مسئلہ نکالا اور پھر باقاعدہ اس کے باب باندھے کہ صلاۃ الاکابر خلف الاصاغر، کہ بھئی ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی کبھی بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اب حضور سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا۔ عبد الرحمن بن عوف کا جتنا شان کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ نبی تو نہیں بن سکتے، تو اب نبی ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کبھی بڑا عالم ہے آگے طالب کھڑا ہے تو نماز ہو جائے، تو بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے کہ اللہ کا نبی بھی غیر نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ تو حضور کی نماز ہی نہ ہوتی، کیا حضور نماز نہ پڑھتے آپ کھڑے رہتے۔ تو اس لیے یہ محدثین و فقہا کا کام ہوتا ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ کیا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح معنوں میں ایک رکعت پڑھی ہے تو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی ہے، اور 10 نمازیں جو ہیں حضور پاک نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل اوقات صلاۃ کی تعلیم دینے کے لیے آئے نا کہ حضور یہ وقت ہے فجر کا کہاں تک، یہ ظہر کا کہاں تک، عصر کا کہاں تک، مغرب کا کہاں تک، عشاء کا کہاں تک، تو انہوں نے 10 نمازیں پڑھیں، 5 نمازیں اول وقت میں پڑھا دی اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھا، اور بدلا دیا گیا حضور کے اب صبح صادق سے لے کر مثلا سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت۔ اسی طرح بھی اب دیوال کے ہونے کے بعد سے لے کر ماشاءاللہ تقریباً 3:30 بجے تک ظہر کا وقت ہے۔ اسی طرح عصر کا وقت جو ہے جی سورج ڈوبنے تک ہے، لیکن یہ نہیں کہ سورج پیلے ہونے کے بعد نماز مکروہ ہو جائے۔ اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد شفق احمر کے ڈوبنے تک عشاء کا وقت ہے۔ اچھا، اسی طرح عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو افضل یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے، ورنہ فجر صادق کو صبح صادق تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تعلیم جب دی گئی تو 10 رکعتیں حضور پاک نے 10 نمازیں جبریل علیہ السلام کے پیچھے بھی ادا فرمائی، اور اسی طرح ایک رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی تشریف لے آئے۔ نماز ہو گئی، حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے، نماز اللہ کی ہے، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا۔ اور اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی ہے جو مسجد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی مسجد رسول اور مسجد قباء، یہ تو آپ نے دیکھی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے مسجد ضرار بنائی، اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار۔ یہ مسجد اصل میں اس لیے بنائی گئی تھی کہ ابھی عامر شام کا ایک بہت بڑا یہودی راہب تھا، یہودیوں کا عالم تھا، اس نے منافقین مدینہ سے رابطہ قائم کیا کہ اسلام کو تو بڑی طاقت مل گئی، اب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا، پھر خیبر آ گئے، پھر خیبر سے نکالا گیا، اب ہمیں جزیرہ عرب سے بھی نکال کے باہر پھینکا جا رہا ہے، تو ہم تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو اب ہم کھل کر تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، مسلمانوں کے اندر مل جائیں، مسلمان بن کے رہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارا بھی تو کوئی مرکز ہو، ہمارے پاس بھی تو کوئی مرکز ہونا چاہیے، اس لیے تم لوگ ایک مسجد بناؤ اور شو یہی ہو کہ یہ مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، کوئی قباء کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، کوئی مدینہ پاک کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، چلو بھی درمیانی مسافت میں ایک اور مسجد بن گئی کہ لوگوں کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے۔ اور انہوں نے تبوک کے جانے سے پہلے حضور پاک سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں آپ ہماری مسجد کے افتتاح فرما دیں، ایک دفعہ آپ ایک نماز پڑھا دیں تاکہ برکت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں تبوک کے مسئلے میں مشغول ہوں، تبوک سے واپس آنے کے بعد غور کیا جائے۔ جب حضور واپس آ گیا تو حضور کو پتہ چلا کہ وہ تو منافقون نے مسجد بنائی۔ حضور پاک نے مالک ابن دخشن آپ کے صحابیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد کو جلا دو، توڑ دوڑ جاؤ۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا
الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا، اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدین نے جو مسجد بنائی ہے یہ کفر ہے، نفاق ہے، مومنوں کو لڑانے کا ایک اڈا ہے، یہ بالکل اللہ کے رسول کی دشمنی ہے، یہ بڑی قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد نیک ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی بھی قدم نہ رکھیں، آپ کا مقام وہ ہے لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، وہ مقام ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مسجد کو بھی چلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو اب کچھ لوگ جو تھے بالکل جنہوں نے نفاق کیا تھا منافق تھے اور تبوک میں نہیں گئے، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ تھے مخلص، سچے مومن، سچے اندر باہر تھے، لیکن غلطی ہو گئی، بیچارے وہ تبوک نہیں جا سکے۔ ان میں 3 صحابہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو سیاہ ستہ کی حدیثوں میں بھی موجود ہے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور معاویہ بن ربیع، یہ 3 آدمی تھے بڑے پکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے تو اب کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں حضور کی خدمت، حالانکہ میرا کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے میں گیا، اور کہتے ہیں کہ فتبسم، حضور مسکرائے، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ یہ مسکراہٹ جو ہے ناراضگی، پیار کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے اور غضب کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں کہا کیا تھا تمہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما بی عذر، حضور خدا کی قسم میرا کوئی عذر نہیں، میرے پاس مال تھا، دولت تھی، سواری تھی، پیسہ تھا، سب کچھ، حضور کوئی عذر نہیں، بس میں یہی شیطان کے وساوس کے دھوکے میں آ گیا کہ آج جاتا ہوں اور صبح جاتا ہوں اور رات نکلوں گا اور کل نکلوں گا، اور میرے پاس اتنے تیز گھوڑے ہیں تو میں فوراً جا کے قافلے کو پکڑ لوں گا، بس کرتے کرتے میں رہ گیا اور قافلہ چلا گیا، میرا عذر کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ تھا کہا تو کہ کعب نے سچ کہا، جھوٹ نہیں بنایا، بہانہ نہیں بنایا۔ حضرت کعب کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو یار، سب لوگ آئے کہ اس نے کہا کہ حضور سے معافی لے گئے، تم بھی کوئی قسم شسم کھا لیتے، حضور معافی مانگ لیتے تو اللہ تو معافی دے دیتے نا، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق سے آدمی کو سچ سے نجات ملتی ہے، جھوٹ آدمی کو ایک نہ ایک وقت ہلاک برباد کرتا ہے۔ سچ میں نے ایک غلطی کی اور پھر حضور کے سامنے جا کے جھوٹ بولوں؟ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اور بھی 2 صحابی ہیں، ہلال ابن امیہ، معاویہ بن ربیع، انہوں نے بھی سچ کہا ہے، ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا بھی اب تمہارے بارے میں جو فیصلہ اللہ کرے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے حکم دے دیا صحابہ کو مقاطعہ، کہ بھی ان 3 آدمیوں کے ساتھ بات کی، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا سب بند، حتیٰ کہ حکم دے دیا گیا کہ بھی اپنے گھر والیاں جو ہیں، بیویاں جو ہیں، اولاد، بیوی، بیٹی، کوئی بھی ان سے بات نہ کرے۔ ان 2 صحابہ نے، حضرت ہلال نے اور حضرت معاویہ بن ربیع نے آدمی بھیجے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بوڑھے آدمی ہیں، عورت کے بغیر گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں، تو اگر اجازت ہو تو ہم عورتوں کو رکھ لیں ورنہ ان کو بھیج دیں ماں باپ کے گھر۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی، لیکن کہا کہ بولنا نہیں۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا کہ تم بھی جا کر اجازت دو، میں نے کہا میں آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ علیہ کی اجازت، تم گھر چلی جاؤ کیونکہ تم جوان عورت ہو، میں جوان آدمی ہوں، خدا نہ خاصا صبر نہ کر سکیں، پہلے اللہ کے رسول ناراض ہیں، کسی اور غلطی میں ہم مبتلا ہو، تم بھی جاؤ۔ اب حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے اسی مقاطع پر کہ پورا مدینہ منورہ میں کوئی بندہ نہیں جو ہم سے بات کرے، کسی کو اللہ نے قرآن میں دیا،
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى